بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کا استاد پروفیسر نعمان ناصر اوان۔ ہم نے آغاز کر رکھا ہے نظم نوجوان سے خطاب کا، جس کے شاعر ہیں اسرار الحق مجاز لکھنوی۔ آج ہم دیکھیں گے اس نظم کے شعر نمبر 5 اور 6 کی تشریح۔ تو آئیے آج کا لیکچر شروع کیا جائے۔ شعر ہے کہ سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر۔ بے دست و پا محتاج، ضعیف کمزور، اضطراب بے چینی بے قراری۔ تو اسرار الحق مجاز اپنی قوم کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سکون کی خواہش تو کمزور، بے بس، لاچار اور محتاج لوگ کیا کرتے ہیں۔ حرکت زندگی ہے اور سکون موت ہے۔ مسلم نوجوان سکون اور ٹھہراؤ کی خواہش کرے تو یہ اس کی اصل نہیں، یہ بات اس کی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ اسے تو قدرت نے سیمابی طبیعت عطا کر رکھی ہے۔ وہ ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھ جانے والا نہیں، بلکہ ہمیشہ کوشش، عمل، حرکت، جد و جہد جاری رکھنے والا ہوا کرتا ہے۔ اس کی یہ سیماب صفتی اسے ہمیشہ بے چین اور بے قرار اضطراب میں مبتلا رکھا کرتی ہے، تاکہ وہ کبھی بھی کوشش کو ترک نہ کرے، وہ کبھی بھی بہتر سے بہتر کی جستجو کو دل سے ختم نہ ہونے دے۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد اس چیز کو بنا دے کہ مجھے خود بھی ٹھیک رہنا ہے اور دنیا میں ہر نا ٹھیک کو بھی ٹھیک کر دینا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ دنیا کو سنوارنے کا فریضہ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اور مجھے اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی۔ اسے یہ لگنا چاہیے کہ محروموں کو حق دلانا، دنیا میں مساوات کا، انصاف کا بول بالا کرنا، کائنات کو تسخیر کرنا اور کن فکاں کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرنا اس کا ایک لازم مذہبی انسانی فریضہ ہے۔ اسرار الحق مجاز اپنی قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم سکون اور ٹھہراؤ کی خواہش کرو تو میں نہیں مانتا کہ تم میری ہی قوم کے نوجوان ہو، کیونکہ میری قوم کے نوجوان ثابت نہیں سیار ہوا کرتے ہیں۔ وہ ایک جگہ پر کیل کی میخ کی مانند ٹھکے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں، ہمیشہ جد و جہد میں رہتے ہیں۔ تمہیں راحت ایک جگہ پہ بیٹھ جانے میں نہیں، سکون میں نہیں، بلکہ جد و جہد میں، کوشش میں اور عمل میں ملنی چاہیے ہے۔ اسرار الحق کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے نوجوانوں، تمہیں پارے کی طرح کا جو دل عطا کیا گیا ہے وہ تمہارے ہی سینے میں ہے، ایسا دل اور کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ جو تڑپ تمہارے اندر رکھی گئی ہے، ایسی تڑپ قدرت نے اور کسی کو عطا نہیں کی۔ جو شعور، جو آگہی تمہیں دی گئی ہے وہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی۔ جو سوز و گداز تمہیں دیا گیا ہے اس کا کوئی اور تصور ہی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ان تمام اوصاف کے ساتھ تمہیں یہ لازم ہے کہ تم دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنا مؤثر کردار جس حد تک ممکن ہو سکے اسے ادا کرو۔ تمہاری یہ لازم ذمہ داری ہے کہ تم خود دنیا کے سامنے بہترین نمونہ پیش کرو اور پھر دنیا کو بھی اچھا بنانے کے لیے عملی طور پر جد و جہد کرو۔ دنیا کو بہتر مقام بنانے کے لیے، رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ، ایک بیٹر لیویبل پلیس بنانے کے لیے جو ضرورت ہے وہ فقط تمہاری ہی کوشش اور کردار کی ہے۔ اگر کہیں تمہیں اس سلسلے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو ان مصائب سے گھبرانا نہیں، بلکہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مصائب ہی تو ہیں کہ جو سفر کا لطف دوبالا کر دیا کرتے ہیں۔
یہ مشکلات ہی تو ہیں، یہ راستے میں آنے والی رکاوٹیں ہی تو ہیں جو سفر کو یادگار بنا دیا کرتی ہیں، ورنہ روزانہ ایک جیسا کام، ایک جیسا سفر، ایک جیسی کوشش، اس میں تو کوئی نئی بات نہیں، اس میں تو سیکھنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں۔ لہٰذا تمہیں مشکلات کو سیکھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ان سے درس حاصل کرنا چاہیے، اور اگلی بار ان کا مسکراتے ہوئے یوں سامنا کرنا چاہیے جیسے یہ مشکلات نہیں، تمہارے لیے روزمرہ کا ایک کھیل ہوں، بازیچہ اطفال ہوں۔ یاد رکھو کہ جوانی تو نام ہی یقین محکم کے ساتھ عمل پہم کا ہے، مسلسل کوشش کا ہے۔ اس عمر میں سکون کا سوچنا تمہارے بلند مقام کی توہین ہے۔ سکون کا خواب تو وہ دیکھا کرتے ہیں جن کے لیے لفظ بے چارہ استعمال کیا جاتا ہے، جو کمزور ہوتے ہیں، جو بے بس ہوتے ہیں، جو لاچار ہوتے ہیں، جو خود کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر بیٹھا رہوں اور میرے تمام کام کوئی اور کر دے، میرے تمام کام قدرت سر انجام دے دے۔ لیکن میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے ایسی کسی بات کی توقع نہیں کرتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم کے نوجوان ایسی کاہلی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، ایسی بے عملی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھے رہنے کو مقصد حیات بنا لیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی شخص مسلسل محنت اور جد و جہد کے بغیر عروج پر نہیں پہنچ سکتا، اور جو کوئی مضبوط عزم کے ساتھ چلتا رہتا ہے وہ چند ہی قدم میں منزل کو جا پاتا ہے۔ سب سے مشکل کام تو فقط پہلا قدم اٹھانا ہے، کیونکہ انسان جب پہلا قدم اٹھاتا ہے، جب وہ اپنے اندر جذبہ پیدا کر لیتا ہے، جب وہ ہمت کے ساتھ کام شروع کر لیتا ہے، تو اس کے بعد قدرت اس کی مدد ضرور کرتی ہے اور وہ ضرور منزل کو حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھو تمہیں متحرک رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک پانی متحرک رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ہم اسے زندہ کہتے ہیں، ہم اسے دریا کہتے ہیں، ندیاں کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جب پانی ایک جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ پانی بھی مردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سکون موت ہے، حرکت زندگی ہے۔ ہم ایسے پانی کو جوہر کہتے ہیں کیونکہ اس میں سے سڑاند آتی ہے، اس میں سے بدبو اٹھتی ہے، اس پانی کو کوئی پسند نہیں کرتا، اس پانی کو پاکیزہ نہیں سمجھا جاتا۔ پاکیزہ پانی وہی ہے کہ جو متحرک ہے، جو چل رہا ہے، جو آب رواں ہے۔ کھڑے پانی کو کوئی پسند نہیں کرتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی قوم کے ان نوجوانوں کو پسندیدگی کا سرٹیفکیٹ دے دوں، سند دے دوں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ حرکت نہ کریں بلکہ ان کی زندگی میں سکون ہو، ایک جگہ پہ ساکن ہو کر ٹھہرے رہیں اور منزل کی تسبیح جپتے رہیں، تو منزل نہیں ملتی۔ لہٰذا میری قوم کے نوجوانوں، اپنے اندر جد و جہد کا، کوشش کا جذبہ پیدا کرو۔ جو لوگ سکون کی خواہش کرتے ہیں انہیں آسانی تو ملتی ہے، ایک جگہ پر محفوظ مقام پر بیٹھے رہنے سے انسان کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ ایسے لوگ زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ بھی سر انجام نہیں دے پاتے، ایسے لوگ کسی کے سامنے بھی عزت حاصل نہیں کر پاتے۔ خوب سے خوب تر کی جد و جہد ترک کر دینے والا خوب کا لفظ اپنے لیے کبھی نہیں سن پاتا۔ ایسے لوگ پہلے تو دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو تیز رفتار ہوتے ہیں وہ پیچھے سے آتے ہیں اور انہیں اپنے قدموں تلے کچلتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور وقت کے صفحات پر ان کا نام بھی سننے اور پڑھنے کو نہیں ملتا۔ لہٰذا ہمیشہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اتنی تیز رفتاری سے چلو کہ زمانے کی رفتار کا ساتھ دینا تو عام سی بات ہے، تم زمانے کی رفتار سے بھی آگے نکل جاؤ۔ تم اپنی منزل کو عام لوگوں جیسی منزل نہ سمجھو بلکہ ستاروں سے آگے اپنی منزل کو تلاش کرو۔ یہ زمانہ پیچھے رہ جائے اور تم اپنی اس دور کی منزل کو
فقط 2 قدم چل کر پالو، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے کہ عملی تفسیر بن جاؤ۔ یاد رکھو، سکون، ٹھہراؤ، جمود، قیام، ان کا خواب دیکھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو مان لو کہ تم محتاج ہو۔ تمہیں اس سے پہلے یہ تسلیم کرنا پڑے گا، یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ تم معذور ہو۔ تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ تم جد و جہد اور کوشش نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، جو لوگ جسمانی اور بالخصوص ذہنی طور پر متحرک ہوتے ہیں اور چاق چوبند ہوتے ہیں، وہ سکون کے بجائے ترقی کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور زندگی کے کسی بھی دور میں وہ کوشش کو ترک نہیں کرتے۔ یہ لوگ صرف اپنی ذات کے لیے کوشش اور محنت نہیں کرتے، بلکہ اپنے ملک و قوم کے لیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ پوری انسانیت کی اصلاح اور فلاح کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ شاعر اپنی قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، تم اپنے آباء و اجداد کے مانند اونچے خواب دیکھنے والے بنو۔ یاد رکھو کہ جو اونچے خواب دیکھتے ہیں اور پھر ان کی تعبیر کے لیے شبانہ روز محنت کرتے ہیں، وہی لوگ اونچے خوابوں کو حاصل کر پاتے ہیں، وہی لوگ اونچی منازل پہ نظر آتے ہیں، وہی لوگ اپنے ملک و قوم کی، اپنے بڑوں کی توقعات پر پورا اترتے ہیں۔ یاد رکھو کہ تم سے جو توقعات تمہاری قوم نے وابستہ کر رکھی ہیں، اگر تم نے ان توقعات کو پورا نہ کیا تو تم دنیا میں بھی عزت حاصل نہیں کر پاؤ گے، اور شاید آخرت میں بھی تم فلاح نہ پا سکو۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی اس شعر کی تشریح۔ اب ذرا بورڈ پہ مزید کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس شعر میں صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا ہے، اضطراب کی صورت میں، جبکہ ترکیب استعمال کی گئی ہے بے دست و پا۔ تشریحی حوالہ جات کو دیکھیے گا۔ بیٹھے کچھ ہاتھ نہ آئے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا۔ دوسرا، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی۔ تیسرا، فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ چوتھا، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ مطلب یہ کہ جو کمزور ہوتا ہے اسے فنا ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ تھی شعر نمبر 5 کی تشریح۔ اب شعر نمبر 6 کے لیے اگلے بورڈ پر چلتے ہیں۔ شعر نمبر 6 ہے، بہے زمیں پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر، اسی زمیں سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ اسرار الحق مجاز اپنی قوم کے نوجوان سے کہتے ہیں کہ اگر تجھے اپنے عظیم مقاصد کے حصول کے لیے قربانیاں دینی پڑیں، لہو بہانا پڑے، تو غم مت کرو، کیونکہ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ تمہاری محنت و مشقت ایک روز ضرور رنگ لائے گی۔ تیری قربانی سے لگائے ہوئے بیج سے اگنے والا پودا ایک دن ضرور تناور درخت میں تبدیل ہو جائے گا، اور ہر کسی کو بلا تفریق، بلا تعصب سایہ دیا کرے گا۔ ہر کوئی اس درخت کا پھل کھا سکے گا، ہر کوئی اس سے استفادہ کر سکے گا۔ تمہاری تمام تر جد و جہد صرف تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ تمہاری ذات سے بڑھ کر دوسروں کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھو، تم جو کوشش کر رہے ہو وہ آج والوں کے لیے بھی نہیں، بلکہ آج والوں سے کہیں زیادہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ لوگ یعنی عام لوگ جب ان کا لہو بہتا ہے تو وہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، مگر تم ایسی صورت میں کبھی غم مت کرنا، کیونکہ تمہارا لہو اس قدر قیمتی ہے کہ اگر یہ بہا اور زمین کے اندر جذب ہوا تو یہ اتنا قیمتی لہو فنا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر قانون بقائے توانائی لاگو ہوگا، اور یہ زمین کے اوپر پلٹ کر آئے گا، لالا و گل کی صورت میں آئے گا، اور یہ زمین کے اوپر پھول کھلائے گا اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا،
خوشیاں لے کر آئے گا۔ لوگوں کی زندگیوں میں آج جو اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، تمہارا لہو ایسے چراغ جلائے گا کہ ان لوگوں کی زندگیوں کو روشنیوں سے بھر دے گا۔ شاعر اپنی قوم کے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ تم سے پہلوں نے جو کام کیے تھے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ تمہاری خاطر کیے تھے، لہٰذا تمہیں ان کے قرض کو ادا کرنا ہے اس صورت میں کہ تمہیں خود غرضی کی زندگی نہیں گزارنی۔ تمہیں فقط اپنے لیے ہی سب کچھ نہیں کرنا بلکہ تمہاری مشقت تمہارے بعد آنے والوں کے لیے ہونی چاہیے، تمہارا لگایا ہوا یہ پودا آنے والوں کو پھل دے سکے۔ یاد رکھو کہ جو شخص محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، مشکلات کا ہنس کے مقابلہ نہیں کرتا، وہ کبھی بھی بڑی منزل کو، اعلیٰ مقام کو، اعلیٰ مقاصد کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اور جو شخص پاؤں کے آبلوں کی پرواہ کیے بغیر سفر کو ہمیشہ جاری رکھتا ہے، حقیقت میں منزل کا مستحق تو ہوتا ہی صرف وہ شخص ہے۔ جو لوگ یقین محکم کے ساتھ، مکمل عزم و استقلال کے ساتھ سعی پہم کرتے ہیں، چلتے ہی چلے جاتے ہیں، وہ مصائب سفر کو پامردی سے برداشت کرتے ہیں، اپنی ہمت اور لگن میں کبھی کمی نہیں آنے دیتے۔ وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں انہیں آرام سکون تو مل رہا ہوگا، ہماری نسبت وہ آسانی میں تو ہوں گے، لیکن دنیا میں انہوں نے انسانیت کے شرف کو حاصل کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ان کے مقابلے میں ہم مشکلات کا شکار تو ہیں، ہمارا لہو تو بہہ رہا ہے، ہمیں جسمانی اذیتیں تو مل رہی ہیں، لیکن کم از کم ضمیر اور دل و دماغ اس بات پہ مطمئن ضرور ہیں کہ ہم نے انسانیت کا وہ حق، انسانیت کا قرض ادا کرنے کے لیے اپنی کوشش ضرور کی۔ ہم نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہم وہ مسافر ہیں کہ جنہوں نے جو سفر کیا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی فلاح کے لیے کیا۔ ایسے بہادر لوگ منزل پر پہنچنے کے لیے چھوٹی موٹی مشکلات کو خاطر میں نہیں لایا کرتے۔ ایسے لوگوں کو اتنا حوصلہ مند ہونا چاہیے کہ وہ ہر زخم کو مرحبا کہا کریں اور ہر نئی چوٹ کو اپنے لیے اعزاز اور تمغہ سمجھا کریں۔ یاد رکھیں کہ جہاں جہاں ان کا لہو گرتا ہے وہ جگہ انسانیت کے لیے کسی سنگ میل سے کم حیثیت نہیں رکھتی۔ منزل ملتی ہی ان لوگوں کو ہے جو منزل کے حصول کے لیے بھرپور جد و جہد کرتے ہیں، جو منزل کی محبت رکھتے ہیں اور جو منزل کے حصول کے لیے کسی مشکل سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اگر پاؤں کے بل چلتے ہوئے تھک جائیں تو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، حتیٰ کہ سر کے بل گھسٹ کے بھی جانا پڑے تو وہ جد و جہد کو، کوشش کو ترک نہیں کرتے۔ عظیم مقاصد کے لیے جد و جہد کرنے والے افراد خود کو مٹا دیا کرتے ہیں لیکن اپنے مقصد کو کبھی بھی بھلایا نہیں کرتے۔ انسانیت کی فلاح کے لیے تم جو گلاب کھلاؤ گے، جو پھول کھلاؤ گے، وہ تمہیں امر کر دیں گے۔ تم اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو تمہارے نشانات صفحۂ ہستی کے اوپر تا قیامت باقی رہیں گے۔ کوئی بڑے سے بڑا دشمن چاہ کر بھی نیکی کو فنا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنے نظریے پہ قائم ہے تو کوئی بڑے سے بڑا دشمن اور مخالف اسے ہٹا نہیں سکتا۔ اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص کسی کو مار ڈالے لیکن اس سے اپنی باطل بات کو، اپنے باطل نظریات کو منوا نہ سکے۔ ایسے بہادروں کو تو تاریخ کبھی مرنے نہیں دیا کرتی، وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ اپنے لہو کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک چراغ کے، تیل کے، ایندھن کے طور پر چھوڑ جایا کرتے ہیں۔ ہر انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی قیمتی ہے، ہر انسان اپنی زندگی سے محبت کرتا ہے، وہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پر آسائش وقت گزارنا چاہتا ہے، لیکن
جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، وہ زندگی اور زندگی کی آسائشات کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل جانا تو پڑے گا، تو کیوں نہ کسی ایسے مقصد کی خاطر جان دی جائے کہ ہم مرنے کے بعد بھی زندہ ہی رہیں، کم از کم یہ کہ ہمارا اپنا ضمیر تو مطمئن ہو کہ ہم نے کسی چھوٹی موٹی چیز کی خاطر جان نہیں دی، بلکہ اپنے نظریے کی خاطر جان دی، انسانیت کی خاطر جان دی۔ لہٰذا ایسے لوگ کبھی بھی اپنی زندگی کو گنوانے سے، اپنے لہو کو بہانے سے گریز نہیں کرتے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر میرے لہو بہا دینے سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں میں بہتری اور آسانی آتی ہے تو یہ قطعاً گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ مجھے فقط اپنی ذات کا سوچنا ہے، یہ لوگ اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر پوری انسانیت کے بارے میں سوچتے ہیں اور دوسروں کی خاطر جان دینے کا جذبہ نہیں بلکہ خواہش رکھتے ہیں، اور یہ خواہش ان سے بڑی قربانی دلوا دیتی ہے اور وہ خوشی سے ایسی مشکل منزلوں سے گزر جایا کرتے ہیں۔ مجاز اپنی قوم کے نوجوانوں کو تسلی دیتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ اس وجہ سے کوئی بڑا کام نہیں کرتے کہ کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں، لیکن تم ایسے نہیں ہو، تمہارا تو جذبہ ایسا ہے کہ تم فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑتے ہو۔ جو شخص اپنی زندگی کو اہمیت نہیں دیتا وہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا تم جب بھی کبھی منزل کے حصول کے لیے نکلو، اگر تمہیں اپنا لہو بہانا پڑے، اگر تمہیں اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے، تو کبھی بھی اسے اپنی شکست مت سمجھنا، بلکہ یہی تمہاری فتح ہے کہ تم گھبرائے نہیں، تم ڈرے نہیں، تم نے ایک قدم پیچھے کی طرف نہیں بڑھایا، بلکہ ہمیشہ پسپائی کے بجائے پیش قدمی جاری رکھی۔ تمہاری کمر پہ تیر آ کے نہیں لگا، بلکہ جتنے تیر سہے تم نے اپنے سینے پہ بہادری کے ساتھ سہے۔ تم نے زندگی کے لیے دشمنوں سے بھیک نہیں مانگی، بلکہ مسکراتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ لہٰذا تم جدھر بھی جاؤ گے اپنے جذبے کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں پھول کھلانے کا باعث بنو گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی ہماری شعر نمبر 6 کی تشریح۔ اب آئیے بورڈ پہ مزید کچھ نکات کو دیکھیں۔ اس شعر میں صنعت تکرار، زمیں کا استعمال کیا گیا ہے۔ تشریحی حوالہ جات کو دیکھیے گا۔ ٹھوکر سے میرا پاؤں تو زخمی ہوا ضرور، رستے میں جو کھڑا تھا وہ کوہسار ہٹ گیا، یعنی ہم اپنے جذبے سے پہاڑوں کو بھی اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ دوسرا شعر، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تیسرا، ہمت نہ ہار میں نے یہ دیکھا ہے بارہا، تاریکیاں جہاں تھیں وہیں نور ہو گیا۔ چوتھا، جنم جنم کے اندھیروں کو دے رہا ہے شکست، وہ ایک چراغ کہ اپنے لہو سے روشن ہے۔ جی تو عزیز طلبہ، یہ تھی ہماری اس نظم نوجوان سے خطاب کی تشریح۔ امید ہے آپ کو تمام نکات کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔